السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز اسپیشل۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف محکموں کے حوالے سے آپ کو ان کی کارکردگی سے آگاہ کریں، اور ہم نے یہ بھی اپنے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ جس محکمے کی کارکردگی اچھی رہی ہے، اس کے افسران ملازمین نے اچھا پرفارم کیا ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مسائل رہے ہیں ہم اس کی بھی نشاندہی کرتے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے محکمہ پولیس سندھ کی۔ محکمہ پولیس سندھ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے سندھ بھر میں، خاص طور پہ کراچی شہر میں امن و امان قائم کرنے میں جہاں پاکستان رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار رہا ہے، وہیں سندھ پولیس کا بھی انتہائی اہم کردار رہا ہے، اور سندھ پولیس کے جو افسران ہیں اور جو جوان ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے خاصی صورتحال بہتر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بحیثیت محکمہ ہم بات کریں سندھ پولیس کی، تو اس محکمے میں پچھلے کچھ سالوں سے خواتین کی، لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی ہے کہ وہ محکمہ پولیس کو جوائن کریں، اور جو محکمہ پولیس کا ایک تاثر ہے یا اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ نہیں ہوتا یا صحیح رویہ نہیں ہوتا شہریوں کے ساتھ۔ تو اس طرح کی شکایت کو خاص طور پر جب کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جس میں خواتین انوالو ہوتی ہیں یا فیملیز کے میٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں ان فیملیز کی ہینڈلنگ کے لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ خواتین پولیس اہلکار ہوں جن سے خواتین اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل پہ بات کر سکیں۔ اسی کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے سندھ پولیس کو جوائن کیا، اور سندھ پولیس کے مختلف جو شعبے ہیں اور مختلف محکمے ہیں ان میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یقیناً ہر محکمے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور سندھ پولیس میں بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی کچھ کیسز میں ہراسگی کی شکایات سامنے آئی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی متاثرہ سب انسپیکٹر محترمہ روبینہ شاہین بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ان کی کہانی بھی ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم روبینہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ روبینہ صاحبہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا معصوم بیٹا عبد المعیز بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم بیٹا، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور روبینہ شاہین صاحبہ، بتائیے کہ آپ نے کب پولیس سروس جوائن کی تھی اور کیریئر کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اس وقت کیا خواب تھے آپ کے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ آپ نے کیوں جوائن کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے سن 2002 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایک اشتہار آیا تھا، اس کے حساب سے میں نے اپلیکیشن دی۔ پھر میرے جو سندھ سروس کمیشنز کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو انٹرویوز اور ریٹن ٹیسٹ اور جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے پوری کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سندھ کی پہلی لیڈی آفیسر تھی جو سندھ پبلک کمیشن پاس کر کے سندھ پولیس جوائن کی۔ اچھا۔ اس کے بعد ہماری بیسک ٹریننگ ہوئی 1 سال کی، اور اس کے بعد ہمیں مختلف کورسز ہوتے ہیں، 3 سال کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کنفرم کیا گیا، لیکن میرے ساتھ کچھ اس طرح کے حالات و واقعات پیش آئے جو کہ عجیب و غریب بھی ہیں، اور ہماری سوسائٹی جس طرح کی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے جہاں پہ عورت کی اتنی عزت کی جاتی ہے، اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ تعلیم یافتہ خواتین کو جس طرح اداروں میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے جس طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا وہ ایک بہت عجیب و غریب ہے۔ پہلے تو میں یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں یونیورسٹی سے گریجویشن پاس کر کے اور سندھ کمیشن کا امتحان دے کے سندھ پولیس میں نے جوائن کی ہے، تو مجھ کو اس طریقے سے جو مجھے پوسٹنگ کا آپ نے ویسے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا پولیس مجھے یہ ڈپارٹمنٹ کا، تھا، اور کیا وہ شوق تھا، یا کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ آپ سندھ پولیس آپ نے جوائن کیا، کسی اور محکمے میں آپ نے کی؟ دراصل میرا تعلق پاکستان اسپورٹس سے بھی ہے۔ میں اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لائف میں نیشنل پلیئر بھی رہی ہوں، ایتھلیٹ بھی رہی ہوں، تو اس کے علاوہ میں نے اسکول میں، پرائیویٹ اسکولس میں ٹیچنگ بھی کی ہے۔ تو جب سندھ پولیس میں نے جوائن کی تو سب سے زیادہ ایشو یہ تھا کہ میں جو ہماری خواتین کے مسائل ہیں، ہم کیونکہ یونیورسٹیز میں تھے تو ہمیں جس طرح کی ہریسمنٹ ہوتی تھی، ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ جی پولیس میں مت جائیں آپ، یا ہمارے ساتھ جو بھی حالات و واقعات ہوتے تھے ہم گھر میں آ کے اپنے بزرگوں کو بتا سکتے تھے، لیکن ہم کوئی لیگل کوئی ایسا معاشرے میں، اس وقت ہماری سوسائٹی جو 2002 کی میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے 1996 سے 2000 تک یونیورسٹی لائف گزاری ہے، جو کہ ایک بہت بولڈ لائف ہوتی ہے۔ تو کوئی ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ہریسمنٹ کر رہا ہے یا کوئی ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس کچھ ایسا وہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کافی ساری پولیس کی نیوز دیکھی، جو خواتین مجھ سے پہلے خواتین جو کام کر رہی تھیں،
مطلب جو ایک ہماری انسپیکٹر تھیں ہماری حیدرآباد میں، کافی اچھا ان کا مطلب ماحول تھا، وہ ہمیں اکثر نظر آتی تھیں، تو ان کو دیکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سندھ پولیس میں آؤں گی. صحیح. جی تو پھر کیسے ہوا کیریئر کا آغاز میں، کیا مشکلات آپ کو سامنے آئیں؟ جی جب میں سندھ پولیس میں جب میں نے جوائننگ کی تو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کا کہ جی آپ اپنے جو ڈسٹرکٹ پولیس ایس ایس پی آفس ہوتا ہے وہاں جا کے آپ رپورٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آپ کو ہیڈ کوارٹر بھیجتے ہیں. تو مجھے ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا، وہاں سے انہوں نے ہمیں سرکاری یونیفارم وغیرہ دی. تو جب ہم اپنے ہیڈ کوارٹر گئے تو وہاں پر جب ہم ایس ایس پی آفس گئے تو بڑا پروٹوکول ملا، بڑی عزت افزائی ہوئی، بڑا ہمیں کہا گیا، ایس ایس پی صاحب خود آئے، انہوں نے بڑا ہمیں بریف کیا کہ آپ لوگ اچھی خواتین ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. میرے ساتھ 9 لڑکیاں اور تھیں جو مطلب میرپور خاص، میں حیدرآباد سے تھی اور 9 سٹیز سے تھیں، ٹنڈو جام، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، اس طرح کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے ہمیں کافی مطلب بریفنگ کی اور ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن جب ہم ہیڈ کوارٹر گئے تو ہماری تو حالت خراب ہوگی. مطلب ہمیں جو وہاں کے جو منشی صاحب تھے وہ جس طرح ہم سے بات کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی جیل میں آ گئے، شاید ہم کوئی قیدی ہیں، شاید جس تو طرح ہم وہ سے بھی اتنا یوز ٹو نہیں ہوں گے نا اس وقت نہیں یوز ٹو خواتین تھے. سے؟ ہاں مطلب جو پولیس کا محکمہ آج مطلب ہمیں سمجھ میں آیا اس وقت، تو ہم وہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارے منشی تھے اور جو ہمارے استاد تھے، ہمارے استاد تو بہت اچھے تھے، مطلب ایک فادر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. انہوں نے ہمیں یونیفارم پہننا سکھائی، ہمیں بیسک ٹریننگ بتائی، ہمیں افسروں سے بات کرنے کی تمیز سکھائی، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اس چیز سے بالکل یوز ٹو نہیں تھے. ہماری جو 9 لڑکیاں تھیں ہم تو ہمیں تو پھر ہمارے پر ایک لیڈی سب انسپیکٹر کو بٹھایا گیا انچارج کے طور پہ. اس نے جو ہے نا مطلب ہمیں اس طرح کا مطلب ہمارے ساتھ بیہیو تھا اس کا کہ جب ہم جیسے ہم اس کی نوکرانیاں ہیں، تب ہم کولیگس نہیں ہیں، ہم نوکرانیاں ہیں، اور وہ ہم سے جس طرح سے پیر دبواتی تھی اور سر کی مالش کرواتی تھی. اچھا اس طرح کا بھی ہو؟ سب انسپیکٹر صاحبہ تھیں. پھر ہم نے ہمت کی، ہم گئے اس کی شکایت لے کے ایس ایس پی صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو. تو ہم نے ان کو بتایا کہ میڈم جو ہے وہ ہمیں کافی ٹارچر کرتی ہیں اور ہمیں جو مطلب جاب کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے یا کوئی چیز تو یہ ہمیں مس گائڈ کرنے کے بجائے ہمیں دھمکیاں دیتی رہتی ہیں. تو پھر انہوں نے بھی میری کافی کلاس لی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ بولنے لیڈرشپ والی ہے زیادہ. ہاں لیڈرشپ کر رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا پولیس کا ہے بھی، کیونکہ میں تھوڑا سا پولیس کے ساتھ کنسلٹ تھی. تو مجھے مطلب کتابیں وغیرہ دیکھنا، پڑھنا، لاء کی کتابیں پڑھنا، کیونکہ ہماری جو اے ایس آئی کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی 9 گریڈ میں، اس میں ہمارے 9 لاء کے 12 سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے اس وقت. تو آپ دیکھیں نا جو 12 سبجیکٹس لاء کے پڑھیں گے ان کی کتنی مطلب ذہانت ہوگی اور وہ کتنی نالج لے رہے ہیں. تو ہم ماشاءاللہ جو ہے اچھا مطلب ہمارا ٹریننگ پیریڈ گزرا. لیکن مشکلات کب سے سٹارٹ ہوئیں اور کیسے سٹارٹ ہوئیں، کیا جی مسائل رہے؟ 2003 میں جو ہماری لیڈی انسپیکٹر تھیں، ابھی ڈی ایس پی ہو گئی ہیں، انہوں نے مطلب مجھے اسپیشلی ٹارگٹ کیا، اور ایس ایس پی تھے ہمارے حیدرآباد کے، ان کو میرے خلاف بہت مس گائڈ کیا کہ بھئی یہ تو اس طرح کی لڑکی ہے، یہ تو سنتی نہیں ہماری بات اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتی. میں نے کہا دیکھیں سر یہ نا ٹانگیں دبواتی ہیں ہم سے، مالش کرواتی ہیں، تو ہم تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں، چلے بہن ہے ہماری بڑی، لیکن ہم کب تک کرتے رہیں. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں ٹریننگ بتائیں، ہمیں جو مطلب ایشوز ہیں، جو لیڈیز کے ایشوز ہوتے ہیں کہ یونیفارم پہننے میں سارا دن ڈیوٹی کیسے کرنی ہے، مطلب ہماری جو پرابلمس ہیں وہ یہ ڈسکس نہیں کرتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے میری رپورٹ بنا کے ڈی آئی جی صاحب کو بھیج دی. اس کے بعد ہم ٹریننگ سینٹر گئے، وہاں مجھے انچارج بنایا گیا. جتنی مطلب پوری سندھ کی لڑکیاں وہاں آئی ہوئی تھیں، 30-35 کے قریب لڑکیاں تھیں، انہوں نے مجھے جو انچارج بنایا اور میری ڈیوٹیز یہ تھی کہ میں تمام لڑکیوں کی حاضریاں لگاتی تھی. اور جو مطلب روٹین وقت تھا، وہاں کے جو انسپیکٹر صاحب تھے، جو لاء کے انچارج تھے، جو گراؤنڈ کے انچارج الگ ہوتے ہیں، جو میس کے انچارج الگ ہوتے ہیں، بیرک کے انچارج الگ، وہ سب مجھ سے رابطے میں ہوتے تھے اور میں آگے جا کے لڑکیوں کو بریف کرتی تھی کہ بھی کیا کرنا ہے. تو آپ کی یہ بھی شکایت ہے کہ ہراساں کیا گیا آپ کو، جی وہ جی. کیا ہوا واقعہ وہ؟ تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ مجھے کچھ آفیسرس تھے، ابھی تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اور کچھ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہیں اور کچھ ابھی بہت سینئر رینک پر آ گئے. تو انہوں نے مجھے ہریسمنٹ کرنا شروع کر دیا. جب میں پی ٹی سی میں تھی تو مجھے رات کے ٹائم ایک انسپیکٹر صاحب آئے، کہنے لگے جی آپ ہمیں گیسٹ ہاؤس میں چلیں. پوچھنے لگی کیا ہوا، ابھی کیا ہوا. میں نے کہا بھائی یہ اس طرح کی بات ہے. تو پھر میں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی اس طرح آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، صبح کو ہماری پیشی ہو گئی
ہمیں ایس ایس پی صاحب نے بڑا ذلیل کیا, مجھے جو ہے نا کہا کہ آپ اپنا سامان اٹھائیں اور واپس چلی جائیں. میں نے کہا اچھا. میں واپس آ گئی حیدرآباد اور میں نے اپنے جو ہے ڈی آئی جی صاحب تھے ان کو رپورٹ کی اور ان کو اپلیکیشن بھی دی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا مطلب آپ نے اچھا کیا, آپ نے ان کی بات نہیں مانی, آپ کو کیا ضرورت پڑی آدھی رات کو جانے کی, کہیں آپ کو میں دوسرے سینٹر میں بھیج رہا ہوں. تو وہ صاحب جو ہے ہمارے ایس ایس پی صاحب دل پہ لے گئے اس بات کو. وہ پھر وہاں میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے. انہوں نے مجھے کراچی شفٹ کر دیا ڈی آئی صاحب نے. انہوں نے کہا آپ بول رہے ہیں, آپ اچھی ہیں, آپ ٹریننگ کریں اپنی جا کر, ہم آپ کو کسی اور سینٹر میں ٹرانسفر کر دیتے. اچھا روبینہ صاحبہ, آپ اس ایشو پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ نے. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شمیم ممتاز صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شمیم ممتاز صاحبہ, ہم محکمہ پولیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ محکمہ پولیس میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں, کچھ ایسے افسران موجود ہیں جو اس محکمے کی جو لیڈی اہلکار ہیں اور افسران ہیں انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور انہیں ہراساں کرنے کی شکایت آ رہی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ خواتین کو ہر جگہ پر, ہر کام کی جگہ پر ہیرسمنٹ کی شکایت ملتی ہیں اور اس پہ ظاہر اس کا ازالہ بھی ہوتا ہے. اس کے لیے کسی خاص محکمے کو مدرے الزام ٹھہرانا میں سمجھتی ہوں کہ مناسب عمل نہیں ہوگا. پولیس کے ساتھ بھی ظاہر میرے بہت روابط ہیں کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے سندھ پولیس کے میل ہوں یا فیمیل افسران ہوں, ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے اور ظاہر میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک بہت اچھا تجربہ بھی رہا ہے. یہ لوگ نہ ہوں تو شاید ہمیں اتنی سہولتیں دلانے میں. لیکن جہاں تک آپ نے ہراساں کرنے کی بات کی, شکایت آتی ہیں, ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. نہیں ہونی چاہیے, لیکن جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے مجھے بتائیں جہاں پر ہراساں کرنے کے کیسز نہیں آ رہے ہوں. ہم نے بل بھی بات کیا ہے اسمبلی میں اس کے اوپر کہ جو ہراساں کرنے کے کیس ہیں ویمن ڈیولپمنٹ اس کو دیکھے گا. شہلا رضا صاحبہ آپ کو اس سے بہت اچھا بریف بھی کر سکیں گی نیکسٹ ٹائم اگر آپ شہلا کو لے لیں. جی ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن وہ شاید اویلیبل نہیں ہے, یا اگر ابھی ہو گئی تو ان سے بھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے, اس کے لیے کیا میکانزم ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس؟ دیکھیں اومبڈسمن کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ دو تین طرح کے کیسز میں نے اس وقت نوٹ کیے ہیں. ایک تو بہت بڑا رجحان ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کی وائلیشن بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. اس میں میل فیمیل کی کوئی شرط نہیں ہے, کبھی کوئی اپنے دل پہ نہ لے کہ میں کسی کو وہ کر رہی ہوں. دونوں طرف سے میں نے زیادتیاں ہوتی بھی دیکھی کہ ذرا سا گھٹنا لگ گیا تو خاتون نے اگر بدلہ لینا ہے تو وہ امبیسمنٹ پہنچ گئی. اسی طرح مرد حضرات کا بھی ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو دھمکیاں یا تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک معاشرے میں عورتوں کو بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے, میں ہمیشہ ان جگہ بیٹھ کے بات کرتی ہوں کہ بھئی مردوں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے, ان کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہو, اور یہ ٹریننگ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے, یہ ورکشاپ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے, دونوں کو بلایا جائے, میل فیمیل دونوں افسران کو بلایا جائے ہر ڈپارٹمنٹ کے, تاکہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کو سمجھنا, میں سمجھتی ہوں وہ بہت اہم ہے. اگر ہم ایک جگہ جاب کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی جاب ہو, چاہے وہ نرسنگ ہو, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ان کے جب دو افسران مل بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں آن جاب نہیں سمجھ پاتے یا نہیں محسوس کر پاتے ایک دوسرے کے تعلقات کو, اور وہ کہیں غلط پیرائے میں چلے جاتے ہیں یا غلط سمجھ لیے جاتے ہیں. جب ہم دو افسران کو ایک جگہ بٹھا کے انڈرسٹینڈنگ سے کوئی چیز سمجھائیں گے اور وہ سمجھیں گے اس چیز کو, ایک تو وہ بہت ضروری ہے. دوسرا میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت کو عورت نظر آنا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے یونیورسٹیز کے واقعات دیکھے ہوں گے کہ جو بچیوں کی کمپلین آتی ہے کہ جی انہوں نے صرف اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کہیں استعمال ہو گئی, مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے, کیس بھی ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کے, اور بہت سارے واقعات ہوتے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی اس سے نکلنا پڑے گا. عورت اگر عورت رہے گی, ہم ظاہر اپنی لیڈر کو کرتے ہیں کہ ہماری لیڈر جو ہے وہ عورت تھی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, پوری دنیا میں آ رہی ہے. ڈاکٹر مشرق, کوئی نہ کوئی تو رول ہوگا نا جو انہوں نے ادا کیا, ان کو مانا گیا. تو میں اگر بے نظیر نہیں بن سکتی, میں بے نظیر نہیں ہوں, لیکن میں بے نظیر بن تو سکتی ہوں نا. تو ہم عورتوں کو جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی مجھے کوئی ڈرائے گا, میرے پاس اپنی انفارمیشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, کام کے بارے میں ہونی چاہیے. اگر میرے پاس انفارمیشن ہے تو کوئی مجھے جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا اوبلائج کرنے سے. جہاں تک ایک سن سے نازک کا تعلق ہے, ظاہر دیکھیں ہمیں اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے 12 سال پہلے ہم بات نہیں کر سکتے تھے کسی فورم پر, آج عورت ہر جگہ نظر آ رہی ہے.
वर्दी में भी नजर आ रही है, स्पोर्ट्स में भी नजर आ रही है, खेलों में भी नजर आ रही है, फौज में भी है, जहाज भी उड़ा रही है। तो आपने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि औरत इतनी तरक्की कर सकती है। तो हम उस मुकाम पर हैं अभी कि ज़ाहिर है एक मुकाबले का रुझान है मुआशरे में, और इस मुआशरे में रहते हुए सर्वाइव करना एक औरत का, जो कि डिपेंडेंट है अपने शौहर पर, अपने बाप पर, अपने भाइयों पर, अपने बेटों पर, उसको इस मुआशरे में रहते हुए सर्वाइव करना एक मुश्किल अमल है, और उसको हमें जरूर कानूनी दायरे में रहते हुए पूरा करने की जरूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की शिकायत का अजाला जो है वो मुमकिन बनाया जा सके और कारीगरों पर काबू पाया जा सके। शमीम मुमताज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली इस वाले केस में, चूंकि ये महकमा पुलिस के हवाले से एक केस है और आईजी साहब से मुतालिक है, तो इसमें आप भी कोई रोल प्ले कर सकती हैं इन खातून की मुतासरा सब इंस्पेक्टर की जो इशूज़ हैं उसको सॉल्व करने में? जो 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर आया है, मैं इस पर काम शुरू कर चुकी हूँ। मैंने एसएसपी को भेजा, इन्हीं की वीडियो थी वो जो सोशल मीडिया पे भी आई। मेरे पास रिपोर्ट भी आ गई है और इस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे, अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनके पास कानूनी जवाब मौजूद है, इनके पास अपनी तमाम चीजें मौजूद हैं, तो यकीनन आईजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जरूर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी इनके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शमीम मुमताज साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे बात कर रही थी। और रुबीना शाहीन साहिबा जी, आपने गुफ्तगू सुन ली, उनकी भी तो एक सर्विंग पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनकी एक सीनियर रहनुमा है, अहम इम्पोर्टेंट, उन्होंने बातचीत की। तो अभी आजकल किस तरह के आपको मसाइल का सामना है करंटली, आप क्या मसाइल हैं? अब आपको हिरासा करने की शिकायत कहाँ से हैं, किस तरफ से हैं? अपनी कोलीग से हैं, अफसरान से हैं, या बिल्कुल ही हाई रैंक के अफसरान से हैं? नहीं देखिए, मेरी जो कंप्लेंट्स हैं वो बिल्कुल हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं और मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, ठीक है। और मैंने उनको कहा भी है कि अगर मुझे ये हरेसमेंट ख़त्म ना की गई तो मैं इस चीज़ को मीडिया पे लेकर आऊँगी। ये धमकी नहीं है, ये मेरा हक है कि मैं अपनी बेटे की और अपनी ज़िंदगी सिक्योर करूँ। और वो जिस हद तक जाना चाह रहे हैं वो मतलब मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखें, मेरी जॉब, मैं आईजी साहब को कई दफ़ा कह चुकी हूँ, जो भी हमारे आईजी आते हैं, जो करंट आईजी हमारे एडिशनल आईजी थे, मतलब 2019 से ये हमारे एडिशनल आईजी थे और अब ये आईजी सिंध हैं। उस वक्त भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी पीएसपी ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स इंक्वायरी करती है, एक तरफा होती है, मेरी बात नहीं सुनी जाती, ठीक है। मैं इनको जो भी मतलब देखें, अभी मेरी एक वीडियो है, उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी चली है काफी, जिसका जिक्र भी कर दीजिए। उसमें पुलिस वाले वर्दी में खड़े हुए 3 सिपाही और 6-7 सिपाही बैकग्राउंड में जो है वो मतलब सिविल कपड़ों में, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनके, वो बैठे हुए खड़े हुए, और एक आदमी सिविल कपड़ों में छुरी से मुझ पर हमला कर रहा है, ठीक है। वहाँ मेरा घर है, मैं रहती हूँ। अब मेरा घर जो है जहाँ मैं रहती हूँ, अब ये लोग कहते हैं कि जी आपने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। देखें, आईजी सिंध जो होते हैं, उस वक्त मेरी एक पिटीशन चल रही थी 7905/2015, जो कि मैंने उस वक्त के आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब के अगेंस्ट की थी कि ये मुझे पर्सनली हरेसमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे जो कैरियर है 2002 से अभी 2022 चल रहा है। उस पे क्या हुआ? कोर्ट का क्या फैसला हुआ? जी, कोर्ट में बकायदा प्रोसीडिंग चली। 2015 से 2017 तक वो केस चला है कोर्ट में। बकायदा आईजी साहब आते रहे कोर्ट में, उनके जो आईजी लीगल हैं एसपी रैंक के, वो भी आते रहे कोर्ट में, और वो मुझे मतलब वहाँ पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जहनी मरीज़ा हैं, ये पागल हैं। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2015 की। मतलब मैं पागल भी हो गई, जहनी मरीज़ा भी हो गई, और अभी तक मैं कंटिन्यूसली एज ए SHO और एडिशनल SHO काम भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका फॉल्ट है या मेरा फॉल्ट है? ठीक है, आप एक आला अदालत देखें, हमारा जो ईमान है, हम एक मुसलमान इस्लामी जमहूरिया मुल्क के शहरी हैं, और हमारे शहरी में किसी भी मज़हब, किसी भी कम्युनिटी का आदमी रहता है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान की बेसिक जो बुनियाद है उसको फॉलो करता है। हम एक मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि या तो ये जो दुनिया की अदालतें हैं ये हमें इंसाफ दें, या फिर अल्लाह की अदालत हमको इंसाफ दे, ठीक है ना। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके तमाम सबूत मौजूद हैं और उस पर एक्शंस हो चुके हैं। हम आपसे मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा नुज़हत शीरी साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन है सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। अस्सलाम वालेकुम नुज़हत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। नुज़हत शीरी साहिबा, आपने भी शायद एक वीडियो देखी हो, सोशल मीडिया पे चली थी कुछ दिन पहले, सब इंस्पेक्टर रुबीना शाहीन बलोच साहिबा की, सर्विंग है सब इंस्पेक्टर, अभी हमारे साथ शो में मौजूद हैं।
انہیں ہراساں کرنے کی شکایت ہیں افسران کے خلاف، تو اس پر یہ آپ کا کمیشن بھی کتنا کام کر رہا ہے اور اس میں کیا ریمیڈی جو ہے وہ فوری اویلیبل ہے؟ کمپلین آئی نہیں، اگر یہ کمپلین بھیجیں گی تو اس کو ہم ضرور دیکھیں گے. اور دوسری یہ بات کہ جس وقت ان کے ساتھ یہ جو ہوا سلوک، یہ ہمارے امبڈ پرسن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا ہے. جیسے شاہ نواز طارق صاحب وہاں ہوتے ہیں، کیا وہاں درخواست بھیجی انہوں نے اور کیا انہوں نے کوششیں کی وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آئی جی پولیس صاحب سے پوچھ سکیں، بات کر سکیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ کسی بھی لیول پہ زیادتی ہو رہی ہے تو سندھ کمیشن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کی پوری تحقیقات کی جائیں تاکہ اور پتہ چلے کہ یہ ہماری خواتین جو اتنی مشکل سے پولیس کے شعبے میں آتی ہیں ان کو وہاں پہ کام کی جگہ پہ کوئی ہراساں نہ کر سکے. نوزہ صاحبہ ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں روبینہ صاحبہ سے. روبینہ صاحبہ آپ نے کمپلین کی جہاں پہ نوزہ شیرین صاحبہ بتا رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے ان کی ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں کی کمپلین، لیکن میں نے کنٹیم آف دا کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں لگائی ہوئی ہے کہ جو ہائی کورٹ نے مجھے پروٹیکشن اور جو میرے لیگل گریویسز سولو کرنے کے لیے آئی جی سندھ صاحب کو ڈائریکشن دی ہے اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی. اچھا، لیکن ایک آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہے جو نظر شیرین صاحبہ بتا رہی ہیں، وہاں پہ جسٹس ریٹائر جو ہیں وہ ان کو ہیڈ کرتی ہیں. تو نظر شیرین صاحبہ آپ نے انفارمیشن دی ہے اور یقیناً یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو اس میں اپلیکیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ڈائریکٹ خود ان پرسن دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ آگے بھی ملاقات کر سکتی ہیں. اپنے جو بھی کچھ انہوں نے ابھی تک پروسیڈنگ کی ہے وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم آئی جی صاحب کے ساتھ یہ ان کا وہ کروائیں اور دیکھیں کہ یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی. نا اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اور کیا وجوہات ہیں، اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت کام کی جگہ پہ اس کو پورا تحفظ ملنا چاہیے اور سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ہر اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ جس کو شکایت ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو ہم بھی اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر ان متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نوزہ شیرین صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور شارٹ بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں محکمہ پولیس سندھ کے حوالے سے اور وہاں جو لیڈی اہلکار ہیں اور جو لیڈی پولیس افسران ہیں ان کو کیا شکایت ہیں. کچھ ہراسگی کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ایک متاثرہ سب انسپیکٹر روبینہ شاہین بلوچ صاحبہ. پولیس کے محکمے کے حوالے سے جو اچھا کام ہوتا ہے ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں مسائل ہوتے ہیں ہم اس کو بھی رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ معلومات تکلیف دہ ہوں اور بہت سارے فرض شناس افسران کے لیے معلومات تکلیف دہ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہماری کہ اس طرح کی جو چیز ہے اور ایک کمپلین ہے وہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ پولیس کو خواتین کے لیے بھی فرینڈلی بنایا جائے، ان کو وہاں محفوظ ماحول فراہم کیا جائے، تبھی تو جا کے ہماری پولیسنگ بہتر ہوگی. اور جب پولیسنگ بہتر ہوگی تو عام جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ایک تحفظ کا احساس ان میں پیدا ہوگا. اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز کھوکھر صاحب جو کہ سابق پولیس سرجن ہیں، پولیس سرجن کراچی رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اعجاز صاحب. السلام شاہین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ڈاکٹر اعجاز صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے، بتائیے. دیکھیں میں اصل میں ان کا روبینہ شاہین کا کافی میں دنوں سے ان کا سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے ان سے بڑی دلی ہمدردی بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو سندھ پولیس ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے بہادر سنسیئر دیانتدار لوگ ہیں جو عوام کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، لیکن چند کالی بھیڑے بھی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ خاتون آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اور قوم سے انصاف مانگ رہی ہیں. تو میں آپ کو ہی بڑا سلام کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم میڈیا پہ قائم ہیں، اور روبینہ شاہین کی بھی ہمت کو سلام ہے کہ وہ کتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں ان کے ساتھ کوئی ایسا ہے، لیگل باؤنڈریز میں جو پنشمنٹ ہو سکتی ہے ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ جنہوں نے کیا ان کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے وہ کم سے کم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ پولیس سرجن رہے ہیں، کیا اس طرح کا کوئی کیس آپ کے پاس ایسا رپورٹ ہوا ہے ہراساں کرنے سے متعلق؟ ہاں دیکھ
کافی ایک وسیع براڈ ٹرم ہے نا. جب سے ویمن پروٹیکشن بل آیا ہے ہراساں تو ایک براڈ ٹرم ہے. ہاں جنسی ہراسگی بھی ہوتی ہے, جی ویسے بھی ہراسگی جی، ہوتی ہے. اسی حوالے سے ہاں, جنسی حوالے سے ہمارے پاس کافی کیس آتے تھے جب میں سیٹ پہ تھا, تو اس کو ہم نے اکارڈنگلی جو ایز پر رول ریگولیشن ہم نے اس کو ڈیل کیا, اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سزائیں بھی ہوئیں. بہرحال مجھے ان سے ہمدردی بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اعجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. تو روبینہ شاہین صاحبہ، آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور چلیں ہم اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. ایک شارٹ ناظرین ہمیں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے مس روبینہ شاہین بلوچ سے، جو کہ سب انسپیکٹر ہیں محکمہ پولیس کی. روبینہ صاحبہ، آپ بتائیے، آپ گفتگو کری تھی، آپ کو کیا خطرہ ہے، کس طرح خطرہ ہے؟ جو ویڈیوز بھی آپ نے کچھ بنائی ہیں، ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ حملہ ہوا ہے اس آدمی کے خلاف آج کتنے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، جبکہ میں امید کر رہی تھی کہ افسران فوری طور پر ایکشن لیں گے اور اس کو جو ہے اریسٹ کریں آپ گے. نے درخواست دی تھانے میں اس حوالے سے؟ وہ تو میں نے دیکھیں، یہ مجھ پر ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے، مطلب یہ پریکٹس تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور درخواست تو میں 15 دن پہلے دے چکی تھی کہ مجھے کچھ مخبر تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ پہ ہوگا اٹیمپٹ، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ریکور کیا. ورنہ اگر میری لالمی میں ہوتا تو میں کس طرح ریکور کرتی؟ وہ چھری لے کے مجھ پہ میرے گھر میں گھسا ہے، قاتلانہ حملہ کیا؟ قاتلانہ حملہ کیا ہے. تو میں بتائیں، میں اپنے گھر کے اندر سیکیور نہیں ہوں. اس سے بڑا ایشو کیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر وہ جگہ مجھ سے خالی کرانا چاہتے ہیں یا مطلب کوئی بھی ایشو ان کے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اس کے بھی اور قانونی طریقے ہیں. اور جب مجھے شکاست دیتے رہے مجھے، میں اس کا جواب دیتی رہی ہوں. اور مجھے مطلب میرے بچے کا بہت سیریس ایشو ہے. مطلب یہ لوگ جب یہ ناکام ہوتے ہیں ایک کوشش میں، تو اس کے بعد یہ میرے بچے پر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوئی سول لوگ نہیں ہیں، مطلب یہ جو میرے فرنٹ پہ ہیں، جن کو میں دیکھ رہی ہوں، جن کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ ایکس پولیس آفیسرز ہیں یا پولیس والوں کے جو بیٹر کہتے ہیں ہم، وہ ہیں. تو یہ ذاتی ملازمین ہیں. اب یہ جو آدمی مجھ پر حملہ کر رہا ہے، یہ جہاں پہ رہتا ہے، یہ انلیگل پوزیشن ہے اس کی، یہ پولیس کا امپلائی نہیں ہے، اور یہ یہاں پر مطلب ساری انلیگل ایکٹیویٹیز کرتا ہے، جس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں. اور میں ایس ایچ او صاحب کو دے چکی ہوں. اس کے تو جو اس پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کوئی کی انہوں نے؟ کارروائی نہیں ہو رہی، آپ کی مطلب کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہو جی رہی؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ میرا محکمہ جو ایک اتنا قوم کی خدمت کر رہا ہے، پولیس محکمہ دیکھیں بیسک ہے، ہمارے اتنے جوانوں نے سیکریفائز کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور میں ایک لیڈی آفیسر ایس ایچ او رینک پہ، اور میں دیکھیں بے دست و پاؤں، میرا ہاتھ دیکھیں بندے میں کہ میں اپنے بیٹے کی تو حفاظت جب نہیں کر آپ سکتی. اپنے لیے انصاف نہیں لے پا رہی ہیں، تو پھر جی. عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پھر عام آدمی اب انصاف دیکھیں، کیسے میں لے گا؟ اپنا اگر سیلف ڈیفینس کرتی ہوں، میں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اسٹرانگ ہوں، ٹھیک ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. میں ان لوگوں کا مقابلہ کر رہی ہوں. اس جگہ پر مجھے کم سے کم 9 سال ہو گئے ہیں رہائش رکھے ہوئے. اس سے پہلے بھی جہاں میں تھی وہاں پر بھی مجھ پر اٹیمپٹ ہوتے رہے، میں نے مقابلہ کیا ہے، میں میڈیا پہ نہیں آئی، ٹھیک ہے. لیکن میرے بچے کا ایشو ہے. دیکھیں، میرا بچہ ایک انوسینٹ بچہ ہے، سول ہے، پڑھا لکھا ہے. بچے کو کیا تھریٹس ہیں؟ میرے بچے کو اب کڈنیپ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اچھا. اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فوری طور پہ آپ ریزائن کر کے یہاں سے غائب ہو جائیں، ہم آپ کو دبئی شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کو کسی اور ملک میں شفٹ کر دیتے ہیں، نہیں تو ہم آپ کے بچے کو غائب کر دیں گے. اب دیکھیں، اگر میرے بچے کو ساتھ انہوں نے کچھ کیا تو دیکھیں میرے پاس کیا رہ جائے گا، میں کیا کروں گی پھر. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. اور عبد المعیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد المعیز سے ہم تھوڑی بات کر لیں گے. بیٹا آپ بتاؤ، جب گھر میں رہتے ہو تو کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، کیا سوچتے رہتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہے ابھی؟ میں 5 میں. اچھا، تو اسکول کا کام وغیرہ سکون سے کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں بس یہ ہنگامہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے؟ پڑھائی صحیح سے چل رہی ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ٹیچر میرا پروجیکٹ روکتی تھی اور بابر میم کے پاس لے جاتی ہے. اچھا. اور گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ پریشان ہوتے ہیں گھر میں؟ نہیں. اچھا. ظاہر ہے معصوم بچہ ہے، ابھی اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے سیویرٹی کا کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی. آپ کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہوئے ہیں؟ جی. اچھا، کیا ہوا تھا؟ ہمارے گھر میں ایک بندہ گھس گیا تھا چھری لے کے. چھری لے کے؟ اچھا، آپ وہیں تھے اس وقت؟ جی. آپ کے سامنے ہو رہا تھا؟ جی. کیا کر رہا تھا وہ؟ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ حملہ کیا تھا اس نے؟ جی. آپ کی ماما پہ؟ اچھا. چلیں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید روبینہ صاحبہ سے، اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں اس وقت، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. میں کرم اختر بات کر رہی ہوں. جی کرم اختر صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟
جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو سوچا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو مطلب اسی میں نوکری کروائیں پولیس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے. جیسے یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو مطلب ہماری بچیاں بھی پھر سیف نہیں رہیں گی. اب اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں. ظاہر پورا محکمہ تو خراب نہیں ہے اور بہت سارے افسران جو ہیں وہ فرشناس بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، قانون کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی شکایت بھی بہرحال اب سامنے آ رہی ہیں، جو کہ ایک شکایت تو ہمارے سامنے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں روبینہ صاحبہ. چلیں اللہ بہت پاک شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. کرم اختر صاحبہ ہمارے سے گفتگو کری تھیں، چیئرپرسن سرائکی وومن ایسوسی ایشن. اور بتائیے روبینہ صاحبہ، پھر اس صورتحال پہ جو آپ نے بتایا کہ ہراساں کرنے سے متعلق آپ کی شکایت تھی، تو اس پہ آپ کورٹ میں گئیں؟ آپ نے کورٹ میں کیس کیا؟ جب اگر پولیس تھانہ آپ کی نہیں سن رہا تو پھر ایک کورٹ کا آپشن رہ جاتا ہے، آپ وہاں جاتی ہے. اعلیٰ افسران کو آپ نے ڈائریکٹ کوئی درخواستیں بھیجی ہیں؟ جی میں نے ریٹن میں تحریری طور پہ آئی جی صاحب کو بھی درخواست ابھی 15 دن پہلے جمع کرائی تھی ان کے آفس میں. اچھا، لیکن انہوں نے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اور ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی ایسٹ صاحب، ایس ایس پی ایسٹ صاحب، تمام افسران کو میں تحریری طور پہ درخواست ثبوتوں کے ساتھ دے کر آئی ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے کورٹ کا جو آرڈر تھا اور جو ہوم سیکرٹری صاحب نے جو کورٹ میں کیا ایشو تھا؟ کورٹ نے کیا آرڈر کیا تھا آپ کے لیے؟ کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو پٹیشنر ہیں شوڈ بی پرووائڈ دا پروٹیکشن اینڈ فار ورکنگ پلیس اینڈ دا ریزیڈینس اینڈ ریزالو آل ہر گریویسنس، لیگل گریویسنس. ٹھیک ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے افسران میری بات کیوں نہیں سن رہے. اگر میں دیکھیں غلط ہوں یا میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو اس کا ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے. میرے پاس تو ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، مجھ پر تو ایکشن ہو رہا ہے. مجھے تو کہا جا رہا ہے آپ یہاں سے چلی جائیں. میں اگر خالی کرتی ہوں، میں کسی پرائیویٹ ادارے مکان لیتی ہوں کرائے پہ، ٹھیک ہے. اور آپ سنگل پیرنٹ ہیں؟ جی میں سنگل ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اور میری ڈیوٹی بہت خطرناک ہے. میں ایڈیشنل ایس ایچ او جاب کر رہی ہوں اور میرے ابھی تک جو مطلب 300-400 آپ کون سے تھانے میں ہیں تعینات؟ مختلف تھانوں میں ہیں. مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی ہماری. مجھے تو خیر ویسے بھی بار بار ٹرانسفر کیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو آپ کو اتنا انتقام کا نشانہ بنانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا؟ جی بنیادی بات تو یہی ہے جو میں نے اپنا جو کیس خود سرچ کیا ہے اور جو میں کورٹ میں لے کے گئی ہوں. کیونکہ ظاہر کورٹ میں جو ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہوتے ہیں، جسٹس صاحب، اور جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں اور جو بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے سیکچول ہریسمنٹ کیا جا رہا ہے. ہریسمنٹ؟ جی مجھے ہریسمنٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کہ دیکھیں میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے. مجھے پرسنلی مجھے افسر ہیں، میں ڈیوٹی کرتی ہوں، سب کے ساتھ ڈیوٹی کرتی ہوں. مجھے کوئی بھی آرڈر کیا جاتا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کہ آپ فلاں کو گرفتار کر کے لائیں، یہ ایف ای آر کریں، آپ کورٹ میں. آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے؟ کوئی بڑا کام کارنامے کوئی آپ کے؟ جی میرے تو دیکھیں 22 سال ہماری جو سب انسپیکٹرس کی ایک پرفارمنس رپورٹ ہوتی ہے، خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پی ایس پی افسران جہاں ہم پوسٹنگ ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. اس کو اے سی آر کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جہاں تک میری اطلاع ہے، کیونکہ جب میرا پروموشن ہوا تھا تو اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کی پرفارمنس ایکسیلنٹ ہے. اس وقت تک جتنی بھی خواتین لیڈی انسپیکٹر سب انسپیکٹرس ڈیوٹی کر رہی ہیں، کافی تو مطلب اس دنیا میں بھی ہیں بھی نہیں، وہ کافی چھوڑ کے جا چکی ہیں اسی ہریسمنٹ کی وجہ سے. تو میری پرفارمنس تو جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ جی آپ کی بہترین ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے. اور ابھی میں نے 3 دن پہلے یو ایس کونسلیٹ نے ایک ہیومن ٹریفکنگ پہ ایک کورس ارینج کیا تھا، وہ میں نے کورس اٹینڈ کیا. اب یہ اس چیز کی مثال ہے کہ دیکھیں جو ہمیں یو ایس کونسلیٹ جس کورسز کے لیے ہائر کرتا ہے، کال کرتا ہے، اور ہمارا محکمہ ہمیں نامینیٹ کر کے بھیجتا ہے، تو اس میں سپر آفیسرز ہوتے ہیں. میں نے ایف بی آئی جو ہماری دنیا کی انٹیلیجنس نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہاں سے میں نے کورسز پاس کیے، سرٹیفکیٹس لیے. یو ایس کونسلیٹ جنرل ہیں میڈم کیتھرین ایبیٹ ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشل ریگارڈز دیے. تو دیکھیں یہ سب چیزیں، اور مجھے سی سی ایوارڈز بھی ملے جو میں نے کرمنلز پکڑے ہیں، اریسٹ کیے ہیں، اور جو مطلب ہمیں لا اینڈ آرڈر کے لیے سچویشن دی گئی. محرم ڈیوٹیز کرتے ہیں، رمضان ڈیوٹیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لیڈیز کے ایشوز ہوتے ہیں، کمپلین سیل انچارج رہی ہوں میں کافی ڈسٹرکٹ میں، ایس ایس پی صاحبان کے ساتھ، ڈی آئی جی صاحب، وہاں مجھے ایوارڈس ملے. تو یہ جو کمپلین ہے یہ صرف آپ کو ہو رہی ہے یا ویسے محکمے میں اور بھی اس طرح کی شکایت آئی ہیں؟ خواتین کے ساتھ ہے بہت. میں کہتی ہوں رپورٹ ہوئی ہیں، مطلب باقاعدہ تحریری شکایت آئی ہیں؟ جی تحریری بھی ہیں، ایف آئی آرز بھی کروائی ہیں کچھ خواتین نے. اور آپ یقین کریں گے کہ جب میں تو آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ ہمارے سب کچھ ہے اس وقت،
کیونکہ ہم جو خواتین سنگل رہ رہی ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، جو بیوہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، کہ آپ اس وقت اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے دعاؤں کے علاوہ. کہ ایک دربار ایسا منعقد کیا جائے، ایک او آر اردلی روم ایسا ہفتے میں یا مہینے میں یا 4 مہینے میں بھی رکھیں کہ جس میں صرف خواتین اپنے پرابلمس لے کے تمام سن سے آئیں، اور اگر ان کی گریویسز لیگل نہیں ہے، اگر وہ کسی کو اللیگل مطلب کر رہی ہیں یا میں بھی اگر اللیگل کر رہی ہوں تو انکوائری تو دیکھیں، مجھے بلائیں تو صحیح انکوائری میں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری غلطی کیا ہے. صرف یہ کہ میں شفٹ کر جاؤں وہاں سے، وہ رہائی چھوڑ دوں جو میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے، 10-12 لاکھ میرے انویسٹمنٹ ہوئے ہیں، اور میں کسی کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جاؤں تو پھر مجھے پولیس والے عزت دیں گے، پھر مجھے تنگ نہیں کریں گے؟ کیا یہ گارنٹی ہے کہ میں اگر پرائیویٹ مکان میں شفٹ ہو جاتی ہوں تو وہاں مجھے سیکیورٹی ملے گی، وہاں مجھے پولیس والے تھریٹ نہیں کریں گے؟ یا جو شہادتیں ہو رہی ہیں ہماری، ابھی دیکھیں جو بھی پولیس آفیسرز ٹارگیٹ ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے مجھے تو پھر جہاں بھی کرائے کا مکان ملے گا جو میری رینج میں آتا ہے 10,000 12,000، میں کسی بھی ایریے میں جاؤں گی اور وہاں مجھے کون سیکیورٹی دے گا؟ وہاں تو ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاں آپ پبلک میں رہتے ہیں. یہاں تو دیکھیں اگر پولیس لائن میں مجھ پر اٹیک ہو رہا ہے، مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے، ایک پرائیویٹ بیٹر، اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے وہاں پر، وہ چھری لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے حملہ آور ہو گیا. اگر مجھے پہلے سے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، مجھ پہ 3-4 دفعہ بلوا ہوا ہے اسی گھر میں. چلیے، میرے خیال میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور متعلقہ حکام اس بات کا نوٹس لیں اور محکمے کو ایسے جو کالی بھیڑیں ان سے نجات دلائیں، اور وہ جو پروسیس ہے، ایک لیگل جو پروسیس ہے، آپ کو اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا روبینہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں. عبدالمعیز آپ کا بیٹا، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین، اگر آپ بھی کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 03155441165. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.